بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم المدیح النبوی کا درس خامس شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ حضرات مفردات یاد کر رہے ہوں گے، تو بغور سبق کو سماعت کریں۔ قال ابو الاتاہیۃ اسماعیل بن القاسم تعالی اللہ الواحد الصمد الجلیل وحاشا ان یکون له عدیل هو الملك العزیز وكل شیء سواه فهو منتقص ذلیل وإن له لمنا ليس يحصى وإن عطاءه لهو الجزيل وكل قضائه عدل علينا وكل بلائه حسن جميل۔ تعالی یتعالی یہ باب تفاعل سے ہے۔ تعالی یتعالی یہ باب تفاعل سے ہے، جس کا معنی آتا ہے بلند ہونا۔ صمد بے نیاز، جلیل کی جمع اجلہ بزرگ تر۔ حاشا یحاشی یہ باب مفاعلت سے ہے، جس کا معنی آتا پاک ہونا۔ عدیل کی جمع عدلا، جس کا معنی ہے ہم پلہ، ہمسر۔ تو اب ترجمہ سنیں۔ تعالی اللہ الواحد الصمد الجلیل وحاشا ان یکون له عدیل۔ بزرگ تر، بے نیاز خدا واحد بلند و بالا ہے۔ الجلیل بزرگ تر، الصمد بے نیاز، واحد خدا واحد، تعالی بلند و بالا ہے۔ اب یہاں پر اصل میں محاسن بلاغت دیکھیں تو محاسن بلاغت تو یہاں پر تنسیق الصفات ہے۔ تنسیق الصفات کس کو بولتے ہیں؟ تنسیق الصفات بولتے ہیں ایک موصوف کے لیے دو یا دو سے زائد صفتوں کو لانا، اس کو تنسیق الصفات کہتے ہیں۔ تو الواحد جو ہے یہ ایک موصوف ہے، صمد بھی اس کی صفت ہے، جلیل بھی اس کی صفت ہے۔ تو ترجمہ دیکھیں ایک بار اور۔ تعالی اللہ الواحد الصمد الجلیل، بزرگ تر، بے نیاز خدائے واحد کی ذات بلند و بالا ہے، عرفا و اعلیٰ ہے۔ وحاشا ان یکون له عدیل، اور وحاشا اور وہ بزرگ تر، بے نیاز خدائے واحد پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی ہم پلہ ہو، ہمسر ہو۔ تو اس میں تنسیق الصفات ہے، ایجاد حذف ہے، کیونکہ من حرف محذوف ہے۔ اصل عبارت تھی وحاشا من ان یکون له عدیل۔ تو بزرگ تر، بے نیاز خدا واحد عرفا و اعلیٰ ہے، اور وہ پاک ہے اپنے ہم پلہ ہونے سے، اپنے ہمسر ہونے سے، اور وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے لیے کوئی ہم پلہ ہو، اس کے لیے کوئی مماثل ہو۔ ای هو اللہ الواحد الذی له توحد ومجد واستغناء عن كل شیء وإنه متبرأ ومتنزه من ان يكون له نذير وقرين۔
اس کا میں نے عربی ترجمہ کر دیا. هو الملك العزيز وكل شيء سواه فهو منتقص ذلیل. عزیز کی جمع عزہ، ملک کی جمع ملوک. انتقص ينتقص باب یہ انفعال سے ہے، انتقص ينتقص باب افتعال سے. اس کا معنی ہوتا ہے کم ہونا. ذلیل کی جمع ذلال، اس کے معنی یہاں پر اس کا معنی ہے تابع ہونا، بے وقعت ہونا. هو الملک العزیز، وہ باری تعالی غالب، وہی غالب بادشاہ ہے. هو الملک العزیز، وہی وہ اللہ تعالی غالب بادشاہ ہے. هو الملک العزیز، وہ اللہ تعالی غالب بادشاہ ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ سِوَاهُ، اور ہر وہ شے جو اس کے سوا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ سِوَاهُ، اور ہر وہ شے جو اس کے علاوہ ہے. فَهُوَ مُنْتَقِصٌ، تو وہ بے وقعت اور ناقص ہے. فَهُوَ مُنْتَقِصٌ ذلیل، تو وہ بے وقعت اور ناقص ہے. کامل جو ہے اللہ تعالی ہے. هو الملك العزيز وكل شيء، أي هو الله المالك على الإطلاق. هو الله المالك على الإطلاق حتى ما يوجد في هذا العالم، حتى ما يوجد في هذا العالم من كل شيء فهو ناقص وتابع تحت حكمه. أو يقال هكذا: أما كل شيء تراه في هذا العالم فهو ناقص بالنسبة إلى جلاله وعظمته تابعا تحت حكمه. وإن له لمنا ليس يحصى وإن أطواءه لهو الجزيل. من یمنو، منن کے معنی آتے ہیں احسان. احصا یحصی احصاءً، یہ باب افعال سے ہے جس کا معنی آتا ہے شمار کرنا. جزیل کی جمع جزال اجزلۃ، اس کا معنی آتا ہے کثیر. اور لہو کی جو ہو ضمیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے. اور منن جو ہے یہ ان کا اسم ہے. لیس یحصا جو ہے اس کی صفت ہے منن کی، تو من اور لام جو تاکید ہے. یہ ان کے اسم پر لام کو بھی تاکید کی نہیں لگاتے ہیں. تو منن موصوف، لیس یحصا، منن موصوف اپنی صفت سے مل کر کے یہ ان کا اسم ہے، اور لہو ظرف مستقر سے مل کر کے اس کی خبر ہے. ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. وَإِنَّ أَطْوَاءُ لَهُوَ الْجَزِيلُ، اسی طریقے سے اطواء ان کا اسم ہے اور لَهُوَ الْجَزِيلُ یہ اس کی جملہ اسمیہ اس کی خبر ہے. ہوا مبتدا، جزیل خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے ان کی یہ خبر ہے. ترجمہ دیکھ لیں: وَإِنَّ لَهُ لَمَنًّا لَيْسَ يُحْصَى وَإِنَّ أَطْوَاءَهُ لَهُوَ الْجَزِيلُ، اور بے شک اس وحدہ لا شریک کا احسان
ایسا احسان عظیم ہے لیس یحصا، شمار کیا جانے والا نہیں. وَإِنَّ لَهُ لَمَنًّا لَيْسَ يُحْصَىٰ، اور بے شک اس باری تعالی کا احسان عظیم شمار نہیں کیا جا سکتا. یعنی اللہ تعالی نے جو ہم کو تمام نعمتوں سے نوازا ہے، اپنی احسان و کرم سے جو نوازا ہے، تو اس کی جو نعمتیں ہم پر ہیں، ان نعمتوں کو اگر ہم چاہیں شمار کر لیں تو شمار نہیں کر سکتے. گویا یہ اس سے اشارہ ہے اس آیت کریمہ کی طرف، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اسی کا ترجمہ یہ صنعت تلمیح کے طور پر. وَإِنَّ لَهُ لَمَنًّا لَيْسَ يُحْصَىٰ، اور بے شک اس باری تعالی کہ احسان و کرم کو لیس یحصیٰ، شمار نہیں کیا جا سکتا. وَإِنَّ عَطَاءَهُ لَهُوَ الْجَزِيلُ، اور بے شک اس رب کی عطا عطائے کثیر ہے، اور بے شک اس رب کی عطا عطائے کثیر ہے. یعنی انما انعم اللہ علینا، انما انعم اللہ علینا من نعمت و احسان و کرم مما لیست لنا قدرۃ علی احصائہ و اعدائہ. انما اللہ تعالی انعم اللہ علینا من نعم کثیرۃ و موہبات وفیرۃ وعطیات کثیرۃ مما لا تحصى ابدا. اتفهمون؟ فيما اظن انکم تفهمون الترجمة باللغة العربية جيدا، لأنني أستعمل في التحويل من الأردية إلى العربية کلمات سهلة لا صعبة. وإن عطاءه لهو الجزيل. وإنما الله تعالى وإنما أعطى الله من عطاء، وإنما أعطى الله تعالى من عطاء فهو كثير وجزيل. وكل قضائه عدل علينا وكل بلائه حسن جميل. قضا کے معنی آتے ہیں فیصلہ کرنا. یہ قضا یقضی قضاءً مصدر ہے، اور اس کا معنی آتا ہے فیصلہ کرنا.
قضاء کی جمع آتی ہے اقضیۃ. عدل یعدل عدلا، یہ ضربہ یضربو کے باب سے عدل کا معنی آتا انصاف کرنا، عدل و انصاف. بلا بلا یبلو نصر ینصرو کا مصدر ہے، اور بلا کے معنی آتے ہیں احسان یعنی آزمائش، اختبار کے معنی میں، یعنی وہ آزمائش. الاختبار یکون بالخیر والشر، یعنی وہ آزمائش جو بلائی کے ساتھ ہو اور برائی کے ساتھ ہو، اس کو کہا جاتا البلاء. وَكُلُّ قَضَائِهِ عَدْلٌ عَلَيْنَا وَكُلُّ بَلَائِهِ حَسَنٌ جَمِيلٌ. تو کلو قضائہ عدل علینا وکلو بلائہ حسن جمیل. اس میں ویسے صنعت مماثلہ ہے، محاسن بلاغت دیکھیں، صنعت مماثلہ. صنعت مماثلہ اس کو بولتے ہیں ایک فقرے کے لفظ دوسرے فقرے کے اکثر ہم وزن ہو، تو وہ صنعت مماثلہ کہلایا جاتا ہے. تو وہ کلو کل قضائہ بلائہ ایک ہی وزن پر ہے. وہ کلو قضائہ عدل علینا، اور قضائی کی ہی ضمیر لوٹ رہی اللہ تعالیٰ کی طرف. وہ کلو قضائی عدل علینا، یعنی اس اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ ہم پر سراپا عدل و انصاف ہے. وَكُلُّ قَضَاءِ عَدْلٌ عَلَيْنَا، اور اس اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ ہم پر سراپا عدل و انصاف ہے، ہمارے لیے عدل و انصاف سے خالی نہیں. ہر جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا وہ ہمارے لیے انصاف ہے، ہمارے حق میں جو کیا بہتر کیا. وَكُلُّ قَضَائِهِ عَدْلٌ عَلَيْنَا، اور اس اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے سراپا عدل و انصاف. وَكُلُّ بَلَائِهِ حَسَنٌ جَمِيلٌ، اور وَكُلُّ بَلَائِهِ، اور اس کی ہر آزمائش خوبصورت عمدہ زیبا ہے، خوبصورت و عمدہ زیبا ہے. اور اس کی ہر آزمائش احسن ترین اور عمدہ و زیبا ہے. اس کو ایسے بھی لگا سکتے ہیں اس کا ترجمہ، اور اس کی ہر آزمائش سراپا حسن و جمال ہے، اور اس کی ہر آزمائش سراپا حسن و جمال ہے. اس کا عربی میں ترجمہ دیکھ لیں. وَكُلُّ قَضَائِهِ عَدْلٌ عَلَيْنَا، ای ما قضى اللہ تعالی من قضاء لا يخلو عن العدل والاقساط. کل ما وما قضى اللہ تعالی من قضاء فهو لا يخلو عن العدل والاقساط. ای کل حکم اللہ تعالی علینا اقساط وعدل، وکل بلائہ حسن جمیل. وکل بلائہ، ای کل بلاء اللہ تعالی لنا
وکل بلاء اللہ لنا لا یخلو عن الحسن والجمال. ای عندما بل اللہ تعالی من الخیر والشر فہو حسن وجمال فی حقنا. تو یہ جو ہے آج 4 ہی اشعار پر ہم اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ اگلا جو بیان ہے وہ دوسرے اشعار جو شروع ہو گئے، قال ابو القاسم دوسرے اشعار شروع ہو گئے، تو ہم آج انہی 4 اشعار پر اکتفا کرتے ہیں. ان کو آپ ذہن نشین کریں اور ان کو یاد کریں، اور انشاءاللہ دیکھیے 1-2 دن کے بعد اب تمرین کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا ہفتے کے روز سے. تو پھر وہی رہے گا سلسلہ 3 دن تمرین اور 3 دن کتاب. تو تمرین بھی آپ سبھی حضرات کو بنانا ہوگی. میں تمرین کا فوٹو کھینچ کے دے کروں گا، اس کو آپ کو حل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، آج انہی 4 اشعار پر ہم اکتفا کرتے ہیں.